اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے نزول کے بارے میں اور اس کی تمہید پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے یہ، اور یہ سب سے پہلی مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے تمام مکی صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یعنی سورۃ البقرہ سے پہلے 2/3 قرآن پاک جو کہ مکی قرآن کہلاتا ہے، جو کہ مکہ کے زمانے میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، وہ پورے کا پورا آ چکا تھا، اور یہ پہلی مدنی سورت ہے۔ نزول قرآن پاک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ترتیب قرآن پاک کے متعلق بھی کہ قرآن پاک کی نزولی ترتیب کچھ اور ہے، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ آیات کن مقام پر، کن جگہوں پر لکھنی ہے، تو لوح محفوظ کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ ترتیب کے حساب سے سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، لیکن اس کی جو آیت 281 ہے، جو کہ آخری آیت ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے، وہ 10 ہجری کو 10 ذی الحجہ کو منی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، اور اس کے 8-10 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 281 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت ہے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان کے بعد ظاہر ہے کوئی وحی بھی نہیں آئے گی، تو وحی کا سلسلہ رک گیا، اور وہ آیت سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء ہے اس کے بعد، اور اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ لیسن 1 میں ہم نزول اور ترتیب قرآن کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے بارے میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ مکی صورتوں میں شریعت اسلامی کے احکامات نہیں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی، جہاں پر وہ اپنے قانون، اپنے قواعد وغیرہ لاگو کر سکتے تھے اور ان کے تحت اپنے معاملات انجام دے سکتے تھے، تو اس کے بعد پھر شریعت کے احکامات کا نزول شروع ہوا۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ ہی کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں صورتوں کے اعتبار سے صورتوں کے 7 گروپ ہیں، 7 مجموعے ہیں، جن میں مکی اور مدنی یعنی ہر گروپ میں مکی اور مدنی دونوں صورتیں شامل ہیں۔ تو جو بالکل پہلا گروپ ہے اس میں سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور اس میں باقی 4 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ 4 مدنی صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ 4 مدنی جو صورتیں ان کے 2 جوڑے ہیں۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ ایک جوڑا ہے، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دوسرا جوڑا ہے، جبکہ سورۃ الفاتحہ منفرد صورت ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے جوڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہراوین کا نام عطا فرمایا۔ الزہراوین زہرا سے نکلا ہے، مطلب روشن۔ الزہراوین 2 بہت روشن صورتیں، جس طرح کہ آخری 2 صورتوں الناس اور الفلق کو المعوذتین کہا جاتا ہے۔ الزہراوین یعنی کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں 2 مضمون برابر چلتے ہیں۔ پہلا مضمون شریعت اسلامی ہے، اور دوسرے میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ پہلی مدنی صورت ہے، اس کی کچھ آیات سب سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئیں، اور مسلمانوں کی نئی حکومت قائم ہوئی تھی، تو شریعت کے احکامات کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے مکمل نہیں ہوتا لیکن آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بھی کام سے پہلے اس کی ایک آؤٹ لائن بنائی جاتی ہے یا روڈ میپ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا تفصیلی اس پہ گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، یا آگے اس کی فردر ڈیٹیلز آتی ہیں، اسی طرح سورۃ البقرہ میں شریعت محمدی کا بیسک
خاکہ ہے۔ سورۃ النساء میں ان احکامات میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور سورۃ المائدہ میں شریعت کے تکمیلی احکام ہیں۔ سورۃ المائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے۔ سورۃ المائدہ کی ایک آیت کے الفاظ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو مدنی صورتوں میں شریعت کے احکامات ہیں۔ دوسرا مضمون اہل کتاب سے خطاب کا ہے۔ مکہ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں مشرکین مکہ رہتے تھے، مشرکین عرب رہتے تھے، مگر اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ یہودی اور عیسائی مدینہ میں تھے۔ تو مکی قرآن جو مکہ کے زمانے میں نازل ہو چکا، اس میں سارا خطاب مشرکین مکہ سے تھا۔ اہل کتاب کا تذکرہ حوالے کے طور پہ موجود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی خطاب نہیں کیا۔ تو اہل کتاب سے خطاب مدنی صورتوں میں شروع ہوا، جہاں پر یہود و نصارہ آباد تھے۔ ان کے 3 بہت مضبوط قبائل مدینہ میں موجود تھے۔ اہل کتاب سے خطاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ بنی اسرائیل کے الفاظ سے یہود سے خطاب کیا گیا ہے، جو کہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور نصارہ یعنی عیسائیوں سے گفتگو سورۃ آل عمران میں ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے آدھے نصف حصے میں یہود کا ذکر ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے یہود اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالیوں اور اپنے گناہوں کے سبب خود کو نااہل ثابت کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پہ امت محمدیہ کو اس مقام پر فائز کر دیا کہ آئندہ امت محمدیہ اللہ کی نمائندے کی حیثیت رکھے گی۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی سمجھے تو۔ یہود سے جو خطاب ہے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، سورۃ البقرہ کے پہلے 18 رکوعوں میں یہود سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ اللہ نے ان پر کیسے احسانات کیے، ان پر رحمتیں کیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزاوار ٹھہرایا، ان کو بتایا کہ ان کے اعمال اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں معزول کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں یہود پر لعنت کی گئی ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے دوسرے آدھے حصے میں امت محمدیہ سے خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، اگلے 10 رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اس سے اگلے 4 رکوع تحویلی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے فضائل میں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور سورۃ آل عمران کو الزہراوین یعنی کہ 2 روشن صورتوں کا نام دیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے البقرۃ سنام القرآن وذروۃ، یعنی سورۃ البقرہ سنام القرآن ہے اور ذروۃ القرآن، ذروہ کسی بھی چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو یا کسی بھی بلند ترین مقام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا تھی، درخواست تھی صراط المستقیم کی، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستہ دکھا اور سیدھے رستے پہ چلا۔ سورۃ الفاتحہ درخواست تھی، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا دعا کا جواب دے دیا کہ یہ پورا قرآن صراط مستقیم پہ چلنے کا سبب ہے۔ الفاتحہ دعا ہے اور سورۃ البقرہ اس دعا کا جواب ہے۔ الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر اور ترجمہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔